السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 سے 45 اور آمینو ایمان لاؤ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے۔ بما ساتھ اس کے جو انزل تو میں نے نازل کی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا نازل کی؟ قرآن مراد ہے، ماں سے مراد یہاں قرآن ہے، ساتھ اس کے جو انزل تو میں نے نازل کیا قرآن، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدق اس کا روٹ کیا ہے؟ صاد دال کاف، صدق، صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور تصدیق کا لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لما اس کے لیے جو، یہاں لام کا معنی ہے واسطے، اور ما جو، معکم تمہارے ساتھ، واو اور لا نہ، تکونو تم ہو جاؤ، اور اس میں بھی تا کاف نون روٹ ہے، اور ولا اول پہلے سب سے، پہلا گروہ، کافرین انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، روٹ کیا ہے؟ کاف فا وا، بھی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کے، ولا اور نہ، تشغو تم لو، چین غا یا، شوغا، شوغا کا معنی ہوتا ہے پس دین، ایکسچینج کرنا، دین و فروخت دونوں کے لیے آتا ہے۔ بھی آیاتی میری آیات کو، یہاں بھی بعض زائد ہے۔ آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی، ایک آیات کونیہ اور دوسری آیات شرعیہ۔ سمانن قیمت، پیسے، اس کا روٹ ہے سام میم نون، قلیلاً تھوڑی، کاف لام لام اس کا روٹ ہے، واو اور ایشایا اور صرف مجھ ہی سے، فتقون بس ڈرو تم مجھ سے، اس کا روٹ ہے واو کاف یا، ولا اور نہ تلبیسو تم ملاؤ، اس کا روٹ کیا ہے؟ لام با سین، الحق حق کو، حق کیا ہوتا ہے؟ ثابت شدہ سچائی، یہاں مراد ہے ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، بالباطلی ساتھ باطل کے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم باطل کو مکس نہ کرو۔ باطل کس کا اپوزٹ ہوتا ہے؟ حق کا، با تو لام اس کا روٹ ہے، واو اور تکتمو تم چھپاتے ہو، الحق کو اور تم چھپاتے ہو حق کو، روٹ ہے اس کا تا کاف میم، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو، واو اور اقیمو قائم کرو، کاف واو میم اس کا روٹ ہے، الصلاۃ نماز، و اور آتو اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ لفظی معنی ہے پاک کرنا، بڑھانا، ورکعو اور ادا کرو، رکوع کرو، غا کاف عین وقع، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ جمع کے لیے ہے، رکعت بھی اسی سے آیا ہے۔ تأمرون تم حکم دیتے ہو، تا تمہارے لیے اور روٹ ہے حمزہ میم غا، امر، امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو۔ اس میں واو اور نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ تم حکم دیتے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، الناسا لوگوں کو، بالبری نیکی کا یا نیک کام کا، واو اور تنسونا تم بھول جاتے ہو، تا کس کی علامت ہے؟ تم کی، نون سین یا روٹ ہے اس کا، یہاں پر حروف علت میں سے ہے، انفسکم اپنے نفسوں کو، جمع ہے کس کی؟ نفس کی، نفس کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذات، اور تم اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، وانتم حالانکہ تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو، الکتاب اپنی کتاب، کتاب کون سی؟ توغات، یعنی اپنی کتاب توغات، کیونکہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے نا۔ افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وستعینو اور مدد مانگو، اس کا روٹ ہے ہم عین واو نون، بالصبری ساتھ صبر کے، صبر کس کو کہتے ہیں؟ روکنا، نفس کو روکنا، کنٹرول کرنا، روٹ کیا ہے؟ سواد با غا، روکنا کس سے؟ نیگیٹو ری ایکشن سے، برے کاموں سے، بدی کے کاموں سے، شکوے اور شکایتوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، والصلاۃ اور صلاۃ پیچھے پڑھ چکے ہیں، نماز کے لیے آتا ہے، واو اور انہا بے شک وہ، لکبیرۃ البتہ بڑی بھاری ہے، لا تاکید کے لیے ہے، لا ہو تو معنی ہوتا ہے نو نہیں نفی، بغیر ہو تو معنی ہوتا ہے ضرور،
بہت بڑی، اللہ مگر علی اوپر، خاشعین خشوع کرنے والوں کے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ دب جانے کو، ڈر جانے کو۔ خشوع اصل میں دل کی ایک حالت ہے جس کا اظہار جسم سے ہوتا ہے، جیسے تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ ڈر کہاں ہوتا ہے؟ غم کہاں ہوتا ہے؟ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ محبت کہاں ہوتی ہے؟ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ اتنا کچھ دل میں ہے، بھرا ہوا ہے دل۔ خشوع بھی دل میں ہوتا ہے، یہ ایک دل کی حالت ہی ہوتی ہے۔ اس کا لفظی معنی یہ بھی کر سکتے ہیں قسم کا کہ دل کا ٹھہراؤ۔ نماز میں خشوع کیسے ہوتا ہے؟ تو خشوع جو ہے یہ ایک طرح سے دل کا ٹھہراؤ ہوتا ہے جو انسان کے عمل میں اور رویے میں آ جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نتیجے میں آتا ہے۔ نمبر 1، خشوع دل کی حالت ہے۔ نمبر 2، دل کی وہ حالت جس میں انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ آتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نتیجے میں آتا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ ان الفاظ کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر جو تصدیق کرتا ہے توراۃ کی اور انجیل کی۔ قرآن پاک میں ہے، ہم نے نازل کی توراۃ جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو دی انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گوئیوں کے مصدق بن کر آئے ہیں جو توراۃ میں تھیں، ورنہ وہ پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی قرآن کی دیدہ و دانستہ تکذیب کرنے والوں میں اول مت بنو۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے، تم جانتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تم تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ مضمون آگے چل کر اسی سورۃ البقرہ ہی میں آئے گا، لیکن اب تم ہی اس کے اولین منکر ہو گئے ہو اور تم ہی اس کی سب سے بڑے دشمن ہو گئے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ یہ آیات الہیہ ہیں اور تم ان کو صرف اس لیے رد کر رہے ہو کہ تمہاری حیثیت، تمہاری مسندوں، تمہاری چودراہٹوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ تو حقیر سی چیزیں ہیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے بچتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو اور نہ چھپاؤ حق کو، دردناک حال تم جانتے ہو۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ مغالطے کے غلط راہ پر پڑ جانا ضلالت اور گمراہی ہے، لیکن جانتے بوجھتے حق کو اور پہچان کر اسے رد کرنا اور باطل کی روش اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اسی سورۃ البقرہ میں آگے چل کر آئے گا کہ علماء یہود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض اپنی دنیوی مصلحتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکو نماز میں اور جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کیا کرو۔ اول تو یہود نے رکوع کو اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی، چنانچہ انہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا صراحت کی جا رہی ہے کہ نبی و آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھو، جس میں رکوع بھی ہو اور جو باجماعت بھی ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ان آیات کے اصل مخاطب علماء و یہود ہیں جو لوگوں کو تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے برعکس تھا۔ ہمارے ہاں بھی علماء اور واعظین کا حال اکثر و بیشتر یہی ہے
کہ اونچے سے اونچا آواز کہیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہیں گے، لیکن ان کے اپنے کردار کو اس بات سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہوتی جس کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا ہے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تم یہ کچھ کر رہے ہو اس حال میں کہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی تورات پڑھتے ہو تو صاحب تم تورات ہو۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے علماء کا یہی ہم علماء سو کو کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے ترجمے کے اس کے مفہوم اس کی تفسیر میں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں۔ الحمدللہ کہ اس کا متن بچا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیے رکھا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہاں پر صبر کا لفظی معنی بہت عام ہے۔ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں جب وہ صبر اور قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور حب مال ان کے دل میں گھر کر لیتی ہے اور وہ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ دین کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں، بظاہر دینی مراسم کے پابند نظر آتے ہیں، لیکن دراصل ان کے پردے میں دنیا داری کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انہیں صبر کی تاکید کی جا رہی ہے۔ سورۃ المائدہ میں یہود کے علماء و مشائخ پر یہی الفاظ کی تنقید کی گئی ہے۔ کیوں نہیں روکتے انہیں کہ ان کے علماء اور صوفیہ جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے؟ اور کوئی عالم یا پیر اپنی ارادت مندوں کو ان چیزوں سے روکے گا تو پھر اس کو نذرانے تو نہیں ملیں گے، اس کی خدمتیں نہیں ہوں گی۔ چنانچہ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق کی بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیوی خواہشات مقدم ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا تو کرنا پڑے گا، کمپرومائز تو کرنا پڑے گا۔ صبر کے ساتھ جس دوسری شے کی تاکید کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ علماء یہود ان سب کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ حب مال اور حب جاہ تھی۔ یہاں دونوں کا علاج بتا دیا گیا ہے کہ جب مال کا مداوع صبر سے ہوگا، نماز قائم ہوگی اور حب جاہ کا خاتمہ ہوگا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بڑی شے ہے۔ عام طور پر یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلات کے لیے ہے، یعنی نماز بہت بڑی اور مشکل کام ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس پورے طرز عمل کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے شدائد اور ابتلاءات کا مقابلہ صبر اور نماز کے ساتھ کیا جائے، اس کی مدد سے کیا جائے۔ مطلوب طرز عمل یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر کانیاں ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کو اپنے معمولات حیات کا محور بناؤ جو کہ عماد الدین ہے۔ فرمایا کہ یہ روش یقیناً بہت بھاری ہے اور نماز بھی بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے، ان خشوع رکھنے والوں پر، ان ڈرنے والوں پر یہ روش بھاری نہیں ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔